الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا سورت مریم کا سورت کہف کے ساتھ اسم ربط عرض کر رہا ہوں، نام کو نام کے ساتھ۔ فرمایا اصحاب کہف نے دعائیں مانگی تھیں اللہ پاک سے اپنی حفاظت کی۔ اصحاب کہف نے اللہ پاک سے کیا مانگی تھیں؟ دعائیں مانگی تھیں اپنی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی تھی۔ اصحاب کہف نے دعائیں مانگیں تو اللہ نے ان کی کیا فرمائی تھی؟ حفاظت فرمائی تھی۔ اب آؤ بی بی مریم علیہ السلام کا حال سنو کہ وہ بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ اللہ سے کیا مانگ رہی ہے؟ دعائیں مانگ رہی ہے، حفاظت کی محتاج ہے۔ زکریا علیہ السلام اس کی حفاظت فرماتے تھے، جو خود حفاظت کی محتاج ہو وہ مشکل کشا نہیں بن سکتی۔ جو خود حفاظت کی محتاج ہو وہ مشکل کشا۔ یہ کون سا ربط ہے؟ اسمی، نام کو نام کے ساتھ، کہ اصحاب کہف نے دعائیں مانگی تھیں تو اللہ نے ان کی کیا فرمائی تھی؟ حفاظت۔ اب آؤ بی بی مریم علیہ السلام کا حال سنو کہ اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے، تربیت کی محتاج ہے۔ جو خود اپنی حفاظت مانگ رہی ہے، دوسرے کی محتاج ہے، وہ مشکل کشا نہیں بن سکتی۔ معنوی ربط کیا ہے؟ معنوی ربط یہ ہے کہ انشاءاللہ سورہ کہف جب پڑھو گے تو اس میں پڑھ لو گے کہ مدینے کے مولویوں نے 3 سوال بتلائے تھے قریشیوں کو، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان سے یہ سوال جا کر کرو کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ ذوالقرنین کا قصہ سنایا جائے اور غار والوں کا قصہ سنایا جائے۔ تو اللہ پاک نے پھر سورہ کہف اتاری، اس کے اندر ان سوالوں کے جوابات دیے گئے۔ اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا، ذوالقرنین کا قصہ سنایا گیا، اور بھی جو شبہات ہوتے تھے ان کے جوابات دیے گئے۔ اب سورت مریم جو ہے یہ تتمہ ہے سورت کہف کا۔ سورت مریم تتمہ ہے سورت کہف کا۔ باقی اشکالات جو سورہ کہف میں رہ گئے تھے، اب ان کے جوابات سورت مریم میں اللہ ارشاد فرمائیں گے۔ شبہات کیا تھے؟ ایک شبہ ہوتا تھا حضرت زکریا علیہ السلام پر کہ آخر عمر کے اندر ان کو اولاد نصیب ہوئی، معلوم ہوا وہ مشکل کشا ہیں۔ یہودی زکریا علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو آخر عمر میں کیا ہوئی تھی؟ اولاد ہوئی تھی، معلوم ہوا وہ کیا ہیں؟ مشکل کشا ہیں۔ اللہ نے فرمایا اذ نادى ربہ نداء خفیا، جو خود مجھے پکار رہا ہے وہ مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے؟ زکریا علیہ السلام تو خود کس کو پکارتے تھے؟ بولو بھائی، زکریا علیہ السلام خود کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے، وہ مشکل کشا۔ اور شبہ ہوتا تھا بی بی مریم علیہ السلام پر کہ بی بی صاحبہ کو بغیر خاوند کے بچہ پیدا ہو گیا، معلوم ہوا وہ بھی کیا ہیں؟ مشکل کشا ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ بی بی مریم تو آپ پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ کس کے اندر مبتلا ہے؟ اور کہہ رہی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ جو خود پریشان ہو جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ جو خود پریشانی میں مبتلا ہو وہ مشکل کشا
نہیں ہوتا۔ اور شبہ ہوتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، معلوم ہوا ان کے اختیار میں تصرف ہے، وہ مشکل کشا ہیں۔ اللہ نے فرمایا آؤ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا حال، وہ تو اول سے آخر تک اللہ کی وحدانیت بیان کرتے رہے۔ جب اس دنیا میں آئے تو پہلا جملہ ان کے منہ سے نکلا انی عبد اللہ، انی ان اعبد اللہ ربی ھذا صراط مستقیم، وہ مشکل کشا نہیں ہے۔ اور شبہ ہوتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی بھی یہودی عبادت کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس کا جواب آئے گا، فرمائیں گے کہ آؤ ابراہیم علیہ السلام کا حال سنو، وہ تو خود موحد اعظم انسان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ موحد اعظم انسان تھے، اپنی قوم اور اپنے باپ سے ساری زندگی اسی مسئلے پر جھگڑتے رہے۔ وہ تو خود معبودان باطلہ سے بیزار تھے، معبودان باطلہ سے کیا تھے؟ بیزار تھے، ہمیشہ ان کے ساتھ برسر پیکار رہے۔ وہ بھی متصرف نہیں ہیں، نہ وہ اس مذہب کے تھے، وہ موحد تھے۔ وہ کیا تھے؟ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کی بھی یہودی عبادت کرتے تھے۔ اس کے بارے میں جواب دیا جائے گا کہ اسماعیل علیہ السلام کو نبوت ہم نے عطا کی تھی، وہ بھی مشکل کشا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہودی عبادت کرتے تھے، فرمائیں گے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ہم نے دی تھی، کوہ طور پر ہم نے بلایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو ہم سے خود درخواست کر رہا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، ارسل الی ہارون، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کرو، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے معاملے نبوت والے میں شریک کیا جائے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تقویت پہنچائی ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے ذریعے، جو خود کمزور ہے وہ دوسرے کا معبود اور مشکل کشا کیسے بن گیا۔ اور شبہ ہوتا تھا ادریس علیہ السلام کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی جواب دیا جائے گا کہ ان کو بھی سب کچھ دیا ہوا ہمارا تھا، وہ بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ اور شبہ ہوتا تھا ملائکہ کے بارے میں، وہ ملائکہ کی عبادت کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ملائکہ مقرب ہیں، ملائکہ اللہ پاک کے کیا ہیں؟ اور آپ بار بار پڑھ چکے ہو کہ وہ کہتے تھے ملائکہ اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں۔ تو جس طرح بیٹی باپ سے جو چاہے منوا لیتی ہے، اللہ پاک سے فرشتے جو چاہتے ہیں منوا لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ سے منوا لیتے ہیں۔ فرمایا حضرت ان کو فرشتوں کا حال پڑھ کر سناؤ کہ وہ تو میرے حکم کے پابند ہیں، میرے حکم کے کیا ہیں؟ ان کو تو اتنا اختیار نہیں ہے کہ آسمان سے نیچے دنیا پر آ سکے میری اجازت کے بغیر۔ میرا حکم ہوتا ہے، میری اجازت ہوتی ہے تو نیچے آتے ہیں، ورنہ نہیں آتے۔ ان سارے شبہات کا ترتیب کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ پہلے شبہ آئے گا زکریا علیہ السلام کا، پھر بی بی مریم، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، آخر میں فرشتوں کے شبہ کے بارے میں کیا دیا جائے گا؟ جواب دیا جائے گا۔ اس سورت کے دو حصے ہیں۔ رکوع نمبر 4 کھولو۔ آیت نمبر 65، گول دائرے میں جہاں 65 لکھا ہوا ہے، فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا۔ مل گئی ہے؟ یہاں تک سورت کا پہلا حصہ ہے، اس کے اندر شبہات کے جوابات ہوں گے۔ وَيَقُولُ الْإِنسان سے آخر تک سورت کا دوسرا حصہ ہے، اس میں شکوے آئیں گے، تخویفات اور تبشیرات ساتھ ساتھ چلیں گی انشاءاللہ تعالی۔ لفظ مریم کے دو معنی لکھے گئے ہیں، لغت والوں نے لکھے ہیں۔ ایک معنی مریم کا لکھا گیا ہے عابدۃ الرب، لفظ مریم کا معنی عابدۃ الرب، اور دوسرا لفظ مریم کا معنی لکھا گیا ہے خادمۃ الرب۔ عابدۃ الرب اور خادمۃ الرب، یہ دونوں معنی لفظ مریم کے لکھے گئے۔ اب آؤ سی
بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ ذکر رحمت ربک یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا ھذا مقدر ہے۔ ھذا ذکر رحمت ربک، یہ ہے ذکر، یہ ہے بیان تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ زکریا، اس کے خاص بندے زکریا علیہ السلام پر۔ عبدہ جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور لفظ زکریا اس سے کیا بن رہا ہے؟ بدل بن رہا ہے۔ یہ ہے ذکر تیرے رب کی خاص رحمت کا، اس کے مقبول بندے یعنی زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب کہ بلایا انہوں نے اپنے پروردگار کو بلانا آہستہ۔ اذ نادى کے نیچے لکھا ہے مسلک الانبیاء فی مسألۃ الدعاء، مسلک الانبیاء فی، کہ انبیاء کا مسلک بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی، حاجت اور ضرورت ہو تو پکارنا کس کو ہے؟ صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ اذ نادى ربہ، جب کہ پکارا اور بلایا انہوں نے اپنے پروردگار کو۔ فرمایا تم کہتے ہو زکریا علیہ السلام مشکل کشا ہیں۔ زکریا علیہ السلام کیا ہیں؟ جو رب کو ندائیں دے رہا ہے، رب کو بلا رہا ہے، وہ مشکل کشا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اذ نادى ربہ، جب کہ بلایا انہوں نے اپنے پروردگار کو، نداء خفیا، بلانا بالکل آہستہ۔ قال رب انی وہن العظم منی، یہ تفسیر ہے ندا کی۔ عرض کرنے لگے اے میرا پالنے والا، انی وہن العظم منی، مانع نمبر اول کیا لکھا ہے؟ یہ پہلا معنی ہے، اے میرا پالنے والا بے شک میں کمزور ہو چکی ہیں ہڈیاں میری، کمزور ہو چکی ہیں ہڈیاں میری۔ وہنا پر لکھا ہے ضعف نمبر اول، کیا لکھا ہے؟ بے شک میں کمزور ہو چکی ہیں بوجہ پیری کے، بڑھاپے کے، العظم منی، ہڈیاں میری ہڈیاں کیا ہو چکی ہیں؟ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ بڑھاپے کا آخری حصہ ہے، بڑھاپے کی انتہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہڈی جو ہے یہ سب سے آخر میں کمزور ہوتی ہے، باقی اعضاء جلدی کمزور ہوتے ہیں، ہڈی دیر سے کمزور ہوتی ہے۔ فرمایا اے میرا اللہ میں اس انتہا کو پہنچ چکا ہوں کہ اب ہڈیاں بھی کیا ہو گئی ہیں؟ کمزور ہو گئی ہیں۔ ربی انی وہن العظم منی، اے میرا پالنے والا بے شک میں کمزور ہو چکی ہیں ہڈیاں میری۔ واشتعل الرأس شیبا، ضعف نمبر دوم، یہ دوسری کمزوری ہے، اور بھڑک اٹھا ہے سر میرا بڑھاپے میں، بڑھاپے میں میرا سر بھڑک چکا ہے۔ یہ تمیز ہے لیکن محول عن الفاعل ہے، اصل میں تھا اشتعل شیب الرأس، اشتعل شیب الرأس، اور بھڑک اٹھا ہے سر میرا ازروئے بڑھاپے کے۔ لکھا ہے نیچے سو اس حالت کا مقتضا تو عدم درخواست ہے، لیکن سو اس حالت کا مقتضا تو عدم درخواست ہے۔ اب حالت تو ایسی ہے کہ درخواست کرنی نہیں چاہیے، لیکن ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور نہیں ہوں میں تیرے پکارنے کے اندر اے میرا پالنے والا شقین بدبخت۔ شقین کا معنی میں بدبخت نہیں ہوں، ضرور میری دعا قبول ہوگی۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور بے شک میں خطرہ کرتا ہوں رشتہ داروں سے۔ موالی کا معنی کیا کرنا ہے؟ میں اپنے رشتہ داروں سے خطرہ کرتا ہوں۔ میوں ورائی، بعد میرے مرنے کے، ورائی پر لکھا ہے بعد موتی الجلالین، بعد میرے مرنے کے۔ کیا خطرہ کرتا ہوں؟ پیچھے آ جاؤ، پیچھے ورق جلدی الٹ دیتے ہو، پیچھے آ جاؤ۔ حاشے پر عبارت لکھی ہے تمہارے پاس، پڑھو، اردو کے لفظ ہیں، او اوپر اس بات کا کہ میری مرضی کے موافق دین کی خدمت نہ کریں گے۔ رشتہ داروں سے کیا خطرہ کرتا ہوں؟
اس بات کا کہ میری مرضی کے موافق دین کی خدمت نہیں کریں گے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور بے شک میں خطرہ کرتا ہوں رشتہ داروں سے، میوں ورائی، میرے مرنے کے بعد، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور ہے عورت میری بالکل بانجھ، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بس بخش دے تو مجھے اپنی طرف سے وارث یعنی بیٹا، بلا اسباب عادیہ کے، بلا اسباب عادیہ کے مجھے بیٹا بخش دے۔ فرمایا جو بیٹے مانگتا ہو دوسرے سے وہ مشکل کشا نہیں بن سکتا۔ یارثنی لکھا ہے علوم لاحقہ، علوم لاحقہ، یارثنی وارث ہو میرا، لکھا ہے یعنی عالم ہو، یعنی کیا ہو؟ عالم ہو۔ وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، علوم سابقہ، پیچھے علوم لاحقہ تھے، یہ کیا ہیں؟ علوم سابقہ۔ اور وارث ہو آل یعقوب کا، میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی کیا ہو؟ میری طرف دیکھو، اہل السنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کسی کے وارث نہیں بنتے، اور نہ ہی کوئی انبیاء علیہم السلام کا کیا بنتا ہے؟ وارث بنتا ہے۔ انا معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ فہو صدقۃ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں، نہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا کوئی وارث بنتا ہے، ہمارا جو کچھ بھی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ صدقہ ہوگا۔ اب جو لوگ مال کی وراثت کے قائل ہیں وہ اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں، اور بھی آیتیں پیش کرتے ہیں، یہ آیت بھی بڑے زور شور سے پڑھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں یارثونی، کیا فرما رہے ہیں؟ کہ میرا کیا ہو؟ میرا کیا ہو؟ وارث ہو۔ جواب، پہلا جواب یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا وارث ہو، مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا کیا ہو؟ حالانکہ بیٹا ویسے ہی وارث ہوتا ہے، بیٹا تو ویسے بھی کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، بیٹا تو ہر صورت میں کیا ہوتا ہے؟ پھر حضرت کیوں کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا وارث ہو، مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا کیا ہو؟ معلوم ہوا یہاں علم کی وراثت مراد ہے۔ کون سی وراثت مراد ہے؟ علم کی، مال کی وراثت مراد نہیں ہے۔ دوسرا جواب کہ پیغمبر کو مال کا وارث طلب کرنا یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔ پیغمبر اللہ سے دعا کرے اور کہے یا اللہ مجھے بیٹا دے جو میرے مال کا کیا بنے؟ میرے مال اور میری دولت کا کیا بنے؟ یہ پیغمبر کی شان کے کیا ہے؟ پورے قرآن میں آپ پڑھتے آئے ہو، سورہ اعراف میں پڑھو گے، ہود میں، آگے سورہ شعراء میں آئے گا، سارے پیغمبر یہی کہتے رہے ما اسألکم علیہ من اجر، ما اسألکم علیہ ان اجری الا علی اللہ۔ سارے پیغمبر یہی کہتے رہے کہ ہم تم سے کوئی مزدوری کا سوال، کوئی مال ہم تم سے طلب، ہماری مزدوری کس کے ذمہ ہے؟ اللہ پاک کے ذمہ ہے۔ تو یہ پیغمبر کی شان کے خود خلاف ہے کہ پیغمبر مال کا وارث طلب کرے۔ کس کا وارث طلب کرے؟ مال کا وارث، یہاں علم کا وارث مراد ہے۔ تیسرا جواب کہ آپ فرما رہے ہیں یارثونی و یارث من، میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی کیا ہو، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام تو پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، کن کے پوتے ہیں؟ اور یحییٰ علیہ السلام تو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 4500 پیغمبر آیا ہے اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل میں۔ بنی اسرائیلیوں میں کتنے پیغمبر آئے ہیں؟ حضرت یعقوب کے بعد یوسف علیہ السلام گزرے، پھر کئی سو سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام وہ گزر گئے، یوشع علیہ السلام گزر گئے، پھر ان کے کئی سو سال کے بعد داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام وہ بھی
گزر گئے۔ یعقوب علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے درمیان کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ اگر مال کا وارث مراد لیا جائے تو یارث من آل یعقوب کسی صورت بھی درست نہیں بیٹھتا۔ یارث من آل یعقوب کسی صورت بھی درست معلوم ہوا کہ یہاں کون سا وارث مراد ہے؟ علم کا وارث مراد ہے۔ آ جاؤ، یارثونی و یارث من آل یعقوب، جو وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا، وجعلہ رب رضیہ، نمبر دوم عامل ہو، کیا ہو؟ اور کر تو اس کو اے میرا پالنے والا رضین پسندیدہ، رضین کا معنی پسندیدہ بنا، تجھے بھی پسند ہو۔ یا زکریا، اجابت الہیہ، کیا لکھا ہے؟ اللہ نے درخواست منظور فرما لی۔ اے زکریا علیہ السلام، انا نبشرک، بے شک ہم خوشخبری سناتے ہیں ہم آپ کو، بذریعہ ملائکہ، بے غلام لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، نام پاک اس کا یحییٰ علیہ السلام ہوگا، لم نجعل لہ، نہیں کیا ہم نے اس کے لیے آج سے پہلے سمیًا کوئی ہم نام۔ قال رب انا یکون لی غلام، مطالبہ کیفیت، مطالبہ یا اللہ کس کیفیت کے ساتھ اولاد ہوگی؟ ہم جوان ہوں گے یا موجودہ حالت میں ہوگی یا نکاح اور کرنا پڑے گا؟ فرمایا اسی حالت میں بچہ ہوگا، اسی حالت میں۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہنے لگے اے میرا پالنے والا کس کیفیت سے، انا بے معنی کیفا ہے، کس کیفیت سے ہوگا میرے لیے لڑکا؟ وکانت امراتی عاقرا، اور ہے حالانکہ ہے عورت میری بالکل بانجھ، وقد بلغت، اور تحقیق پہنچ چکا ہوں میں بڑھاپے سے، عتیاً آخری درجے کو، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، اب کس کیفیت کے ساتھ مجھے بچہ ہوگا؟ قال کذالک، تعیین کیفیت، کیا لکھا ہے بھائی؟ اللہ نے فرمایا اسی طرح بچہ ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، کہتا ہے رب تیرا کہ یہ کام میرے اوپر بالکل آسان ہے، میرے اوپر بالکل۔ زکریا علیہ السلام نے دلیل مانگی تو اللہ پاک نے دلیل بڑی عجیب دی۔ فرمایا اے زکریا علیہ السلام، ایک وقت تھا کہ تیرا نام و نشان نہیں تھا اس دنیا میں، تیرا نام و نشان، اگر میں رب تجھے بنا سکتا ہوں تو تجھ سے اور لوگوں کو بھی بنا سکتا ہوں۔ قال ربک هو علی ہین، کہتا ہے رب تیرا کہ یہ کام میرے اوپر بالکل آسان ہے۔ وقد خلقتک، علت لکھا ہے کیوں؟ اور تحقیق پیدا کیا میں نے تجھے آج سے پہلے، ولم تک شیئا، اور نہیں تھا تو کوئی چیز، آپ کا کوئی ذکر اذکار نہیں تھا، میں نے آپ کو پیدا کیا تو آپ کی اولاد کو بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ قال رب اجعل لی آیۃ، مطالبہ علامت، کیا لکھا ہے؟ فرمانے لگے اے میرا پالنے والا کر تو میرے لیے نشانی حمل ہو جانے کی، جب میری بیوی کو حمل ہو جائے گا تو مجھے پتہ کیسے چلے گا، کوئی نشانی تو بتلاؤ۔ اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں آپ کا بولنا بند کر دیا جائے گا، 3 دن اور 3 راتیں آپ کا بولنا بند کر دیا جائے گا، اشارے سے بات کرو گے، جب بولنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب یحییٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ قال آیاتک، تشریح علامت، کیا لکھا ہے؟ اللہ نے فرمایا نشانی تیری یہ ہے، اللہ تکلم الناس، یہ کہ نہیں بول سکے گا تو لوگوں سے، ثلاث لیال، 3 دن اور راتیں، 3 دن اور راتیں، سویاً تندرست، سویاً کا معنی تندرست ہوگے، کوئی بیماری نہیں ہوگی، بس ایک نشانی ہوگی کہ آپ کلام نہیں کر سکو گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پس نکلے حضرت اپنی قوم پر عبادت خانے سے، فاوحی الیہم، پس وحی کی ہم نے ان کی طرف، لکھا ہے اشارہ کیا ان کی طرف، اوحا سے مراد کیا ہے؟ اشارہ، اوحی الیہم، بس اشارہ کیا حضرت نے ان کی طرف، وہ اپنے جماعتیوں کی طرف،
ان سبحو، یہ کہ تسبیحیں بیان کرو صبح اور شام. سبحو پر شکرن یا قبل ازیں معمولاً، شکرن یا قبل ازیں، یا تو زکریا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام آ رہے ہیں بطور شکر کہ اللہ کی کیا کرو، تسبیح کرو، یا یہ ہے کہ ویسے صبح شام تسبیح کا کیا تھا، معمول تھا. تو جماعتیوں کو فرمایا کہ اپنی تسبیح میں کیا رہو، بدستور سابق مشغول رہو. اللہ عالم، حقیقت اللہ جانتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی صبح شام کی نماز تھی حضرت زکریا علیہ السلام کے وقت میں، اور نماز کی کیفیت تسبیح تھی. بس نماز کی کیفیت کیا تھی، صبح کو بھی مل کر بیٹھتے تھے اللہ کی تسبیح کرتے تھے، شام کو بھی اللہ کی کیا کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے. فأوحى الیہم، بس اشارہ فرمایا حضرت نے ان کی طرف، ان سبحوا، یہ کہ تسبیحیں بیان کرو، بکرۃ وعشیا، صبح اور شام. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یہ اندماج ہے. القصہ، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پلے بڑھے، جوان ہوئے، نبوت مل گئی. کیا مل گئی؟ یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ علیہ السلام لے لو کتاب تورات کو، بقوت، ساتھ طاقت کے. طاقت سے مراد یہ، طاقت سے لینے سے مراد یہ ہے کہ اس پر پورا پورا عمل کرو، اس پر پورا پورا کیا کرو، لے لو کتاب کو ساتھ قوت کے. وآتیناہ الحکم صبیا، اور دیا تھا ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم، دین کی سمجھ. حکم کا معنی کیا لکھا ہے؟ دین کی سمجھ صحیح، صبیًا، بچپن کی حالت میں. حکم سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے اور علم شریعت بھی ہو سکتا ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور مجھ سے پہلے سارے پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے کیا چرائی ہیں؟ بکریاں چرائی ہیں. اور تمام انبیاء کو نبوت 40 سال کی عمر کے بعد ملی ہے. 2 پیغمبر ہیں، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کو نبوت پہلے مل گئی تھی. ان 2 کے علاوہ ہر پیغمبر کو نبوت 40 سال کی عمر کے بعد دی گئی ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور دیا ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم، علم شریعت، صبیًا، بچپن کی حالت میں. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، یہ اخلاق کا بیان ہے. اور شفقت کرنے والا تھا ہماری طرف سے، شفقت کرنے والا تھا ہماری طرف سے. وَزَكَاةً، اور پاکیزہ اخلاق والا تھا. کیا تھا؟ پاکیزہ اخلاق والا تھا اور پاکیزہ تھا. وَكَانَ تَقِيًّا، اور تھا وہ ڈرنے والا، پرہیزگار تھا. اوپر لکھا ہے اعمال ظاہریہ میں، اعمال حقوق اللہ میں بھی وہ پرہیزگار تھا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، یہ حقوق العباد ہے. اور بھلائی کرنے والا تھا اپنے والدین کے ساتھ، بھلائی کرنے والا تھا اپنے والدین کے ساتھ. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور نہیں تھا وہ سرکش، عصیًّا، نافرمان، نہ مخلوق کے ساتھ سرکشی کرتا تھا، نہ حق تعالیٰ کا نافرمان تھا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، تکریم الہی، کیا لکھا ہے؟ اور سلامتی ہو اوپر اس کے، اس یحییٰ علیہ السلام پر، جس دن کہ وہ پیدا کیا گیا اور جس دن وہ فوت کیا گیا. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن اٹھایا جائے گا وہ زندہ کر کے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، لکھا ہے جواب شبہ ثانی، جواب بی بی مریم علیہ السلام کو پہلا حیض آیا، جوان ہوئیں، پہلا حیض آیا، اس سے فارغ ہوئیں، غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئیں. وہاں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے. بس ہیں اسرائیلیات، حقیقت اللہ جانتا ہے. لکھا ہے کتابوں میں کہ بی بی صاحبہ کی عمر 16 سال تھی اس وقت. کتنی تھی؟ انشاءاللہ دوسرے پارے میں تحویل قبلے کی بحث آئے گی، وہاں پڑھو گے کہ ابتدا کے اندر یہود اور نصارہ دونوں کا قبلہ ایک ہی تھا، بیت المقدس. بی بی مریم علیہ السلام مشرق کی جانب تشریف لے گئیں، جس طرح ابھی آ رہا ہے غسل کے لیے. وہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے.
تو بعد میں بیت اللحم کہتے ہیں آج کل اس کو، بعد میں پھر عیسائیوں نے غلو کر کے اپنا قبلہ بیت اللحم کو بنا لیا۔ اپنا قبلہ کس کو بنا لیا تھا؟ حالانکہ یہود اور نصارہ دونوں کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ یہ بعد میں پھر نصرانیوں نے غلو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جہاں اور غلو کیے، کسی نے کہا ابن اللہ تھے، کسی نے کہا خود اللہ تھے، اسی طرح غلو کر کے بیت اللحم کو انہوں نے پھر اپنا کیا بنا لیا تھا؟ قبلہ بنا لیا تھا، اور بیت المقدس کو چھوڑ دیا تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر فرماؤ کتاب میں بی بی مریم علیہ السلام کا، اذ انتبذت من اہلہا، جب کہ علیحدہ ہوئی وہ، جدا ہوئی اپنے اہل سے۔ لکھا ہے غسل از حیض کے لیے، غسل از حیض کے لیے، مکاناً شرقیاً مشرقی طرف۔ کہاں علیحدہ ہوئی؟ مشرق کی طرف، مشرق کی جانب علیحدہ ہوئیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پس بنایا انہوں نے آگے ان کے ایک پردہ، ایک آڑ بنائی انہوں نے، تاکہ آڑ میں غسل کر لیں، تاکہ آڑ میں غسل کر لیں۔ فارسلنا الیہا روحنا، پس بھیجا ہم نے بی بی صاحبہ کی طرف روحنا، اپنی پیدا کردہ روح۔ اپنی، یہ اضافت تشریفی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں ہماری خاص مخلوق ہیں، ہماری خاص پیدا کردہ روح ہیں۔ پس بھیجا ہم نے طرف بی بی صاحبہ کے روحنا، ایک جان جو ہماری پیدا کردہ تھی۔ فتمثل لہا بشرا سویا، پس بن آیا بی بی صاحبہ کے سامنے بشرن بشر، سویاً مکمل طور پر، مکمل اور پورا ایک انسان بن کر بی بی صاحبہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا جی، قالت انی اعوذ بالرحمن، بی بی صاحبہ نے جو دیکھا تو بی بی صاحبہ ڈر گئی کہ میں اکیلی ہوں، یہاں غسل کرنے کے لیے آئی اور یہ بندہ کہاں سے آ گیا۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا میاں میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ میں کس کی پناہ میں آتی ہوں؟ رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، تیرے دل میں اگر خدا کا خوف ہے تو یہاں سے دور ہو جا۔ قالت، کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں پناہ پکڑتی ہوں رحمان کی، من کا تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر ہے تو خدا ترس، اگر ہے تو خدا ترس، اگر رب سے ڈرنے والا ہے۔ اوپر جزا لکھی ہے، تو یہاں سے ہٹ جا، تو یہاں سے ہٹ جا، دور ہو جا۔ قال انما انا رسول ربی کی، کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام سوا اس کے نہیں، میں تو قاصد ہوں تیرے پروردگار کا، میں قاصد ہوں تیرے پروردگار کا، یعنی بشر نہیں ہوں، یعنی بشر نہیں ہوں، میں تیرے رب کا قاصد ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کیوں آیا ہوں؟ تاکہ دوں میں تجھے، بخش دوں میں تجھے لڑکا زکیًّا پاکیزہ، بخش دوں میں تجھے لڑکا پاکیزہ۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں لِأَهَبَ لَكِ، میں تجھے دوں، کیا فرما رہے ہیں؟ میں تجھے دوں۔ لڑکا جبرائیل علیہ السلام دے رہے تھے یا اللہ پاک دے رہے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے سبب بنائے گا، لڑکا دینے کا مجھے کیا بنائے گا؟ نیچے عبارت لکھی ہے تمہارے پاس، اے لِأَكُونَ سَبَبًا فِي هِبَتِهِ، اے لِأَكُونَ سَبَبًا فِي هِبَتِهِ، اس کے ہبہ کرنے میں کیا بنوں گا؟ سبب بنوں گا۔ بِالنَّفْخِ فِي الدِّرْعِ، بِالنَّفْخِ فِي الدِّرْعِ، میں گریبان میں پھونک ماروں گا، اللہ کیا دیں گے؟ بچہ دیں گے۔ لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ دوں میں تجھے لڑکا زکیًّا پاکیزہ۔ یہ ہماری قرات ہے لِأَهَبَ لَكِ، یہ بھی متواتر قرات ہے، اور لِيَهَبَ لَكِ وہ بھی متواتر قراتیں ہیں۔ امام ابو عمرو بصری، 7 بڑے قاری ہیں، امام ہیں قرات کے، جن کی قراتیں متواتر ہیں۔ امام ابو عمرو بصری اور امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی قرات ہے لِيَهَبَ لَكِ، کیا ہے؟ لِيَهَبَ لَكِ، یا کے ساتھ ہے، یہ واحد متکلم ہے لِيَهَبَ لَكِ، وہ غائب بن جائے گا، تاکہ بخش دے تجھے وہ اللہ، تاکہ بخش دے تجھے
اس قرات پر یہ اعتراض نہیں ہوتا۔ لِأَهَبَ لَكِ تاکہ دوں میں تجھے غلامًا زکیہ لڑکا پاکیزہ۔ قالت انا یکون لی غلام کہنے لگی بی بی صاحبہ تعجباً نہ انکاراً، تعجباً نہ انکاراً، تعجب کر کے عرض کرنے لگی انا یکون لی غلام کس کیفیت کے ساتھ ہوگا مجھے بچہ، ولم یمسسنی بشر، مانع نمبر اول کیا لکھا ہے بھائی؟ معنی نمبر اول، حالانکہ نہیں ہاتھ لگایا مجھے کسی انسان نے، نکاحن کیا لکھا ہے؟ نکاح کر کے جائز طریقے سے مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ولم اکو بغین، معنی نمبر دوم، اور نہیں ہوں میں بدکار، نہ مجھے جائز طریقے سے کسی نے ہاتھ لگایا، نہ میں بدکار ہوں، کس طرح مجھے بچہ ہوگا؟ قال کذالک، کہنے لگے اسی طرح، کیا فرمایا؟ نیچے لکھا ہے بلا مس بشر، بلا مس، اسی طرح بچہ ہوگا۔ قال ربکی، میں نہیں کہتا، نیچے کیا لکھا ہے؟ میں نہیں کہتا، کہتا ہے رب تیرا، ہوا علی ہین، یہ کام میرے اوپر بالکل آسان ہے، میرے اوپر کیا ہے؟ بالکل آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً، اور تاکہ کریں ہم اس کو نشانی قدرت کی، کریں اس کو نشانی قدرت کی واسطے لوگوں کے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور خاص رحمت ہماری طرف سے، خاص رحمت ہوگی ہماری طرف سے، باوجہ ہدایت حاصل کرنے لوگوں کے، باوجہ ہدایت حاصل کرنے، کیونکہ نبی ہوں گے، آپ کے ذریعے لوگوں کو کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ جہنم سے بچ کر لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، تو ہماری طرف سے کیا ہوں گے؟ خاص رحمت ہوں گے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے یہ بات، کون سی بات؟ امرن پر، بلا مس بشر لڑکا، بلا مس بشر، ہے یہ بات مقضیًا طے شدہ، اب یہ بات طے ہو گئی ہے، آپ پریشان ہو وہ یا نہ ہو وہ، اب بچہ پیدا ہو کر رہے گا۔ فَحَمَلَتْهُ، لکھا ہے تتمہ نمبر اول، دو تتمے آئیں گے، یہ پہلا تتمہ ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، یہ فا جو ہے لکھا ہے تاکید بلا فصل کے لیے ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پھونک ماری سینے پر، یاد رکھو سورہ تحریم میں پڑھ رہے ہو، جبرائیل علیہ السلام نے کہاں پھونک ماری؟ سینے پر۔ اسی وقت آنن فانن حمل ہوا، بچہ پلا بڑھا، اسی وقت فوراً درد شروع ہو گیا۔ کافی سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ 9 مہینے گزر گئے تھے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، فی الفور یہ سارا کام ہوا، ایک ہی لحظے میں یہ سارا کام ہوا۔ فَحَمَلَتْهُ، پس حمل والی ہوئی بی بی صاحبہ، فَانْتَبَذَتْ بِهِ، پس اکیلی ہوئی اس حمل کو لے کر، جب آثار وضع کے ظاہر ہوئے، جب آثار وضع کے ظاہر ہوئے، مکاناً قصیاً، جگہ دور، کہاں چلی گئیں؟ دور جگہ میں چلی گئیں، لکھا ہے جنگل یا پہاڑ، جنگل یا پہاڑ۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پس لے آیا بی بی صاحبہ کو، المخاض، درد، درد ذہ لے آیا بی بی کو، الی جذع النخلۃ، طرف تنے کھجور کے، کس کے تنے کی طرف؟ کھجور کے تنے کی طرف۔ وہ بی بی صاحبہ جہاں کھڑی تھی نا، غسل فرمایا، تو وہیں تو کون آ گئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے پھونک مارا، اب اس جگہ سے بھی بی بی صاحبہ مزید آگے چل پڑیں، اور وہاں ایک کھجور کا درخت کھڑا تھا جو بالکل خشک تھا، اس کے نیچے آپ کھڑی ہو گئیں بی بی صاحبہ۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پس لے آیا بی بی کو وہ درد، اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، طرف تنے کھجور کے۔ اب نیچے لکھا ہے جو خود درد میں مبتلا ہو حاجت روا کس طرح بن سکتی ہے؟ جو خود درد میں مبتلا ہو وہ حاجت روا کس طرح بن سکتی ہے؟ قالت، کہنے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا، ہے افسوس مر چکی ہوتی میں آج سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور ہو جاتی میں بھولی بسری،
ہو جاتی، کاش کہ اتنی پریشانی، ایک تو ساتھ بندہ کوئی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پریشانی یہ ہے کہ بچہ لے کر جاؤں گی تو قوم کیا کہے گی، کاش کہ یہ وقت میرے اوپر نہ آتا، میں پہلے مر چکی ہوتی، بھولی بسری ہو جاتی، لوگ مجھے یاد ہی نہ کرتے۔ اب یہاں سوال ہے کہ بی بی صاحبہ موت کی تمنا کر رہی ہیں، کس کی تمنا کر رہی ہیں؟ حالانکہ موت کی تمنا جو ہے جائز۔ پہلا جواب یہ ہے کہ دینی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا جائز ہے۔ دینی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ بی بی صاحبہ کو یہ پریشانی تھی کہ ہمارا خاندان نبیوں کا خاندان ہے۔ کس کا خاندان ہے؟ انبیاء کا خاندان، آ رہا ہے بدنامی ہوگی، اس لیے موت کی تمنا فرمائی، یہ جائز ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہماری شریعت میں موت کی تمنا جائز نہیں ہے، شرائع من قبلنا کے اندر موت کی تمنا جائز تھی۔ پچھلی شریعتوں میں موت کی تمنا کیا تھی؟ اور تیسرا جواب یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بی بی صاحبہ کو اس وقت اس مسئلے کا پتہ نہ ہو کہ موت کی تمنا جائز۔ مطلقاً شریعت تو معلوم تھی کیونکہ نبیوں کا گھرانہ تھا، لیکن عمر کیونکہ کم تھی اور ہو سکتا ہے پوری جزیات کا علم نہ ہو۔ تینوں جواب ہیں۔ یا لیتنی، ہے افسوس، مت قبل ھذا، مر چکی ہوتی میں پہلے اس کے، وکنت نسیا منسیا، اور ہو جاتی میں بھولی بسری، فناداہا من تحتہا، پس ندا دی، نادا کا فاعل جبریل علیہ السلام ہے، پس ندا دی جبریل علیہ السلام نے ہا بی بی مریم کو، من تحتہا، اس کے نیچے سے۔ ایک ٹیلا تھا، بی بی صاحبہ اس پر چڑھ گئیں، اب جبریل علیہ السلام کہاں کھڑے تھے؟ نیچے کھڑے تھے۔ فناداہا من تحتہا، بس بلایا، ندا دی جبریل علیہ السلام نے بی بی کو نیچے سے، کہنے لگے اللہ تحزنی، یہ کہ غم نہ کر توں، قد جعل ربک تحتک سریا، علاج بے سر و سامانی، علاج بے سر و سامانی کا علاج اللہ نے کر دیا کہ وہیں ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور کھجور کو تازہ کھجوریں لگ گئیں اور پک گئیں، اسی وقت تازہ کھجوریں لگ گئیں، پک گئیں، اور چشمہ بھی۔ اللہ تحزنی، یہ کہ غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تحقیق کیا ہے تیرے رب نے نیچے تیرے چشمہ، سرین کا معنی چشمہ، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور حرکت دے تو اپنی طرف کھجور کے تنے کو، اپنی طرف کھجور کے تنے کو کیا دے؟ حرکت دے، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، گرائے گا تیرے اوپر کھجوریں پکی ہوئی تازہ، تازہ اور پختہ کھجوریں تیرے اوپر گرائے گا۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي، نعمت حصی، کیا لکھا ہے؟ پس کھا توں اور پی توں، وَقَرِّ عَيْنَا، نعمت دنیاوی، اور ٹھنڈا کر آنکھوں کو، بچہ کے دیکھنے سے، بچہ کے دیکھنے سے ٹھنڈا کر تو آنکھوں کو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، علاج بدنامی، علاج اگر خطرہ ہو کہ کوئی بشر، کوئی قوم کا آدمی کیا کرے گا؟ اعتراض کرے گا، تو چپ کا روزہ رکھ لینا۔ کس کا روزہ رکھ لینا؟ آگے ہم آپ مدد کریں گے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پس اگر دیکھے تو کسی بشروں میں سے کسی ایک کو، آتا ہوا یا اعتراض کرتا ہوا، آتا ہوا یا اعتراض کرتا ہوا۔ اللہ میرے دادا مرحوم پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ دیکھو اب کیسے کیسے لفظ انہوں نے لکھوائے ہیں کہ وہ پوری بات منطبق ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دن میں سارا کام نہیں ہوا، یہ اس بندے کی رات دن کی محنتیں ہیں۔ رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعۃً وافرۃً کاملہ۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، علاج بدنامی، کیا لکھا ہے؟ علاج بدنامی، پس اگر دیکھے تو بشر میں سے کسی ایک کو، آتا ہوا یا اعتراض کرتا ہوا، فقولی، پس کہہ تو منت مان کر، پس کہہ تو منت مان کر۔ یہ جو لفظ لکھایا گیا نا منت مان کر، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوتا تھا کہ بی بی صاحبہ کو کہا گیا کہ اگر تو کسی کو دیکھے تو تو کہنا مجھے روزہ ہے،
مجھے کیا ہے، حالانکہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو کیا ہے، تو جواب کیا لکھوایا گیا کہ منت مان لینا اسی وقت۔ اگر کوئی بندہ اعتراض کرے تو فی الفور دل میں پہلے کیا کر لینا، ارادہ کر لینا، منت مان لینا، پھر کہنا کہ مجھے کیا ہے، روزہ ہے، تو پھر جھوٹ نہیں بنے گا۔ فقولی، پس کہنا تو منت مان کر، انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں منت مانی ہے میں نے واسطے رحمان کے ایسے روزے کی، منت مانی ہے ایسے روزے کی۔ نیچے لکھا ہے جس میں بولنے کی بندش ہے، جس میں بولنے کی بندش ہے، فلن اکلم اليوم، سو اس وجہ سے پس ہرگز نہیں کلام کروں گی میں آج کے دن کسی انسان سے، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فأتت بہی، یہ دوسرا تتمہ ہے، فحملت ہو پہلا تتمہ تھا، یہ دوسرا ہے۔ فأتت بہی، پس لے آئی بی بی صاحبہ اس بچے کو اپنی قوم کے پاس، تحملہ، اٹھاتی تھی اس کو ہاتھوں پر، قالو یا مریم، ہو کہنے لگے اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، البتہ تحقیق آئی ہے تو ایک چیز کو جو بڑی بھاری ہے، جو کیا ہے، بڑی بھاری ہے، کہ تو کواری لڑکی ہو کر بچہ کہاں سے لے کر آ گئی۔ یا اخت ہارون، لکھا ہے علاوہ قباحت زنا سے، ایسے خاندان سے ہو کر، علاوہ قباحت زنا کے تیرا خاندان بڑا پاکیزہ خاندان ہے۔ یا اخت ہارون، اے بہن ہارون بزرگ کی۔ ہارون جو تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی مراد نہیں ہیں، بڑا فاصلہ ہے ان کے اور ان کے درمیان۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کے نام پر بی بی مریم کے بھائی کا نام ہارون رکھا گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے خود تشریف فرمائی ہے اس آیت کی، آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ جو پچھلے بزرگ گزر جاتے تھے ان کے ناموں پر نام رکھا کرتے تھے، تو حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر کے نام پر بی بی مریم کے بھائی کا نام بھی کیا رکھا گیا، ہارون رکھا گیا تھا۔ یا اخت ہارون، اے بہن ہارون بزرگ کی، ما کان ابوک امرأ سوء، نہیں تھا باپ تیرا مرد برا، تیرا باپ برا مرد نہیں تھا۔ وما کانت امک بغیہ، اور نہیں تھی ماں تیری زناکار، تیری ماں بھی زناکار نہیں تھی، تیرا باپ بھی برا مرد نہیں تھا، تیرا بھائی بھی بزرگ انسان ہے، تو یہ بچہ تو کہاں سے لے آئی۔ لکھا ہے ما کانت امو کے پر کہ ان میں سے کسی کا اثر تیرے اندر آتا، کہ ان میں سے کسی کا اثر تیرے اندر آتا، اور نہیں تھی ماں تیری زناکار۔ فاشارت الیہ، پس اشارہ فرمایا بی بی صاحبہ نے بچے کی طرف۔ بی بی صاحبہ نے کس کی طرف اشارہ فرمایا؟ جب بی بی صاحبہ نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ اور زیادہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے، ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے، بچہ ہے بولنے کی طاقت نہیں ہے، پھر ایک بچہ لے آئی، پھر یہ ہے کہ اس کی طرف کیا کرتی ہے، ہمیں بے وقوف بنا رہی ہے۔ قالوا کیف نکلم، کہنے لگے استہزاء سمجھ کر، کیا سمجھ کر، مسخری اور مذاق سمجھ کر کہنے لگے کیف نکلم، کس طرح بات کریں ہم اس بچے کے ساتھ، من کانا، وہ جو ہے بیچ گود کے صبیًا، بچہ، وہ بالکل بچہ ہے، ہم کس طرح اس کے ساتھ بات کریں۔ قال انی عبد اللہ، اتنی دیر میں حضرت فرمانے لگے بے شک میں خاص بندہ ہوں اللہ پاک کا۔ سبحان اللہ، بس یہی دیر تھی، جھگڑا چل رہا تھا، قوم ساری اکٹھی تھی، سوال جواب ہو رہے تھے، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی، اور حضرت کے منہ مبارک سے جو پہلا جملہ نکلا وہ یہی تھا، انی، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، نہ اللہ ہوں نہ غیر مقبول ہوں، نہ کیا ہوں، اللہ ہوں جس طرح عیسائی کہتے ہیں، اور نہ میں ولد الزنا اور غیر مقبول ہوں جس طرح یہودی کہتے ہیں، بلکہ میں اللہ کا کیا ہوں، خاص بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ، فرمانے لگے بے شک میں خاص بندہ ہوں اللہ پاک کا، آتانی الکتاب، دے گا وہ مجھے کتاب،
یہ مستقبل کا بیان ہے، کیونکہ اس وقت گود میں تو حضرت کو کتاب نہیں مل گئی تھی نا، نبوت بعد میں ملی تھی، یہ مستقبل کا بیان ہے۔ آتانی الکتاب، لکھا ہے دلیل خصوصیت، دلیل کس طرح میں خاص بندہ ہوں، دے گا مجھے اللہ پاک کتاب، وجعلنی نبیا، یہ دوسری دلیل ہے، اور کرے گا مجھے مستقبل میں نبی، کب کرے گا؟ مستقبل میں مجھے نبی بنائے گا۔ وجعلنی مبارکن، یہ تیسری خصوصیت ہے، اور کرے گا مجھے برکت کیا ہوا، کرے گا مجھے، لکھا ہے برکت تبلیغ دین والی، برکت تبلیغ دین والی، کرے گا مجھے برکت کیا ہوا۔ اینما کنتو، جہاں بھی ہوں گا میں جہاں ہوں گا وہاں کیا ہوگی؟ برکت ہی برکت ہوگی۔ علامہ قرطبی مرحوم نے ایک عبارت لکھی ہے اس لفظ پر، اینما کنتو پر، میرے پاس لکھی ہے، میں پڑھ کر سنا دوں۔ لکھتے ہیں وَيَوْمَ أَمُوتُ یعنی فی القبر، یوم اموت یعنی فی القبر، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا یعنی فی الآخرۃ، لِأَنَّ لَهُ أَحْوَالًا ثَلَاثَةً فِي الدُّنْيَا حَيًّا وَفِي الْقَبْرِ مَيِّتًا وَفِي الْآخِرَةِ مَبْعُوثًا۔ کتنی احوال ہیں حضرت کے؟ فرمایا فی الدنیا حیًّا، فی الدنیا وفی القبر میتًا وفی الآخرۃ مبعوثًا۔ یہ تفسیر قرطبی کا جلد 11 ہے، صفحہ 105 ہے۔ اور صحیح وجعلنی مبارکن، اور کرے گا مجھے برکت کیا ہوا، اینما کنتو، جہاں بھی ہوں گا میں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور تاکیدی حکم کیا اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا۔ لکھا ہے دلیل عبدیت، کیا لکھا ہے؟ ہاں، اللہ کے خاص بندے ہونے کی یہ دلیل ہے کہ تاکیدی حکم کیا ہے اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک کہ دنیا میں رہوں گا میں زندہ، جب تک دنیا میں زندہ رہوں گا تو میں پاک رہوں گا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور احسان کرنے والا اپنی والدہ پر، احسان کرنے والا، یحییٰ علیہ السلام کا والد بھی تھا اور والدہ بھی، تو وہاں فرمایا برًّا بِوَالِدَیہِ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف کیا تھی؟ اس لیے فرمایا برًّا بِوَالِدَتِی، اور احسان کرنے والا اپنی والدہ پر۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا، اور نہیں کیا اس نے مجھے سرکش حقوق و اعمال کے ترک میں، کیا لکھا ہے بھائی؟ ترک حقوق و اعمال میں سرکش نہیں ہوں۔ شقیًا متکبر، خالق و حق کے والدہ سے، حق کے خالق و حق کے والدہ سے متکبر نہیں ہوں۔ والسلام علیہ، یہ پھر دلیل خصوصیت ہے، اور سلامتی ہو میرے اوپر جس دن کے پیدا کیا گیا میں، اور جس دن کے مروں گا میں، اور جس دن کے اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے قصہ عیسی ابن مریم کا، یہ ہے قصہ، یہ ہے معاملہ، اصل حقیقت ہے عیسی ابن مریم کی۔ تم نے جو شور مچا رکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے لہٰذا کیا ہیں؟ مشکل کشا ہیں، متصرف ہیں، فرمایا یہ حقیقت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کرنے والے ہم ہیں، وہ متصرف نہیں ہیں۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے معاملہ عیسی ابن مریم کا۔ قول الحق الذی، قول الحق منصوب ہے، اس کا عامل اقول و مقدر ہے۔ اقول قول الحق، کہتا ہوں میں بات سچی، وہ جو ہیں اس میں یمترون، یہ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، یہ زجر ہے، فرمایا اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس کا نائب ہو، اللہ اس شان سے پاک ہے کہ اس کا کیا ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کی اولاد ہو، یا اس کا کیا ہو، نائب ہو۔ ان کا ایک فرقہ ہے یعقوبیہ، عیسائیوں کا فرقہ ہے یعقوبیہ، پھر اس کی دو شاخیں ہیں آگے۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ اللہ کے 3 ٹکڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم اور اللہ پاک۔ دوسرا کہتا ہے نہ، اللہ کے 3 ٹکڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اور اللہ پاک، یہ ان کا مذہب ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں ہے شان اللہ پاک کی
یہ کہ بنا لے وے من ولدن کوئی نائب، سبحانہ پاک ہے وہ، کیا ہے؟ پاک ہے، اذا قضا امرن جب کہ ارادہ کرتا ہے کسی معاملے کا، فإنما یقول پس سوائے اس کے نہیں کہتا ہے اس کو ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، یہ انی عبد اللہ پر معطوف ہے۔ آپ نے فرمایا انی عبد اللہ اور فرمایا ان اللہ ربی، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، اور فرمایا کہ بے شک اللہ رب ہے میرا، وَرَبُّكُمْ اور رب ہے تمہارا، فَاعْبُدُوهُ پس ساری باتیں صرف اسی کی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، ھذا کا مشار الیہ لکھا ہے ما ذکر من التوحید ازروہ المعانی، ما ذکر یہ جتنی پیچھے توحید بیان ہوئی یہی ہے راستہ سیدھا۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، یہ پھر سوال مقدر کا جواب ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحدانیت بیان کرتے رہے، ساری زندگی توحید کے اندر لگا گئے، تو پھر بعد میں شرک کیسے شروع ہوا؟ فرمایا یہ گمراہ کن مولویوں اور پیروں کا کارنامہ ہے، گمراہ کن مولویوں اور پیروں کا کارنامہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پس اختلاف کیا جماعتوں نے آپس میں۔ فویل للذین کفروا، یہ تخویف اخروی ہے، پس بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ من مشہد یوم عظیم، حاضری اس دن سے جو بہت بڑا ہے، جو بہت بڑا دن ہے، اس دن کی حاضری جب ہوگی تو ان کے لیے کیا ہوگی؟ بربادی ہوگی۔ لکھا ہے یوم عظیم پر بوجہ امتداد و اشتداد کے، بوجہ امتداد و اشتداد کے، وہ دن لمبا بھی ہوگا اور بڑی سختی ہوگی اس کے اندر۔ اسمع بہم و ابصر، یہ دونوں صیغے فعل تعجب کے ہیں۔ اسمع بہم، کیا بڑے سننے والے ہوں گے۔ اسمع بہم کا معنی بولو بھائی، کیا بڑے، و ابصر اور کیا بڑے دیکھنے والے ہوں گے۔ آج تو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، لیکن جو وقت ہوگا سختی کا، سختی والا دن ہوگا، اس وقت ان کو بات سمجھ آئے گی، پھر دیکھیں گے بھی صحیح اور سنیں گے بھی۔ اسمع بہم، کیا بڑے سننے والے ہوں گے، و ابصر اور کیا بڑے دیکھنے والے ہوں گے۔ یوم یأتوننا، جس دن کے آئیں گے ہمارے پاس حساب کتاب کے لیے، حساب کتاب کے لیے۔ لیکن الظالمون اليوم، لیکن ظالم مشرک کافر آج کے دن بیچ گمراہی صاف کے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور ڈراؤ ان کو دن حسرت سے۔ اذ قضی الامر، جب کہ پورا کر دیا جائے گا معاملہ، آخری فیصلہ ہو جائے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور یہ بیچ غفلت کے ہیں دنیا میں۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ ایمان نہیں لے آتے، لیکن آخر مریں گے، لیکن آخر مریں گے۔ انا نحن نرث الارض، فرمایا جس مال پر ان کو تکبر ہے، جس دنیا پر ان کو غرور ہے، جس کی وجہ سے توحید قبول نہیں کرتے، یہ سب کچھ چھوڑ جائیں گے، یہ سب کچھ ہماری ملکیت ہے، اس کے وارث ہم آپ بنیں گے۔ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی آخری مالک بنیں گے زمین کے، ہم ہی آخری مالک بنیں گے زمین کے۔ ومن علیہا، اور اس چیز کے جو اوپر ہے اس کے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف یہ واپس لوٹیں گے، پس ضرور سزا بھگتیں گے، پس ضرور سزا بھگتیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، لکھا ہے دفعہ شبو ثالث متعلق با ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھی مشرک کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر فرماؤ لوگوں کے سامنے کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھے بڑے سچے، قول و فعل میں، قول و فعل میں بڑے سچے تھے، نبیًا اونچی شان والے تھے۔ اذ قال لأبیہ، یہ جو حضرت کی تبلیغ ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ آخری موقع ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بار بار کہہ رہے ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی،
حضرت نے جب گھر چھوڑا تھا نا، باپ نے گھر سے نکالا تھا، یہ آخری تبلیغ ہے باپ کو. پہلے تبلیغیں کرتے رہے، سورہ انبیاء میں بھی آئے گا اور مقامات پر بھی، یہ آخری موقع ہے. اذ قال لابیہ، جب کہ عرض فرمایا اپنے ابے کو، یا ابتی، او میرا ابا، لما تعبدو، کیوں عبادتیں کرتا ہے تو ان ہستیوں کی، لا یسمع، جو نہیں سن سکتے تیری پکار کو، تیری زاریوں کو سن نہیں سکتے. قدرتی بات ہے، ہر پیغمبر کی تبلیغ کا اپنا رنگ ہے. شعیب علیہ السلام کا لقب ہے خطیب الانبیاء، شعیب علیہ السلام کا لقب ہے خطیب اور ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ جہاں بھی ہے پہلے سماع کی نفی ہے. پہلے کیا ہے؟ میرے دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سماع کا عقیدہ جو ہے یہ شرک کا چور دروازہ ہے. یہ شرک کا کیا ہے؟ انہوں نے کتاب لکھی ہے المذہب المنصور فی عدم سماع من فی القبور، کئی جلدوں کے اندر ہے، دعا کرو اللہ کرے چھپ جائے. بڑی عجیب کتاب ہے وہ، جب آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سماع پر کسی نے کچھ نہیں کیا، عدم سماع پر کسی نے کام کیا ہی نہیں ہے جتنا اس بندے نے کیا ہے. اللہ کی کروڑہ رحمتیں ہوں. فرمایا کرتے تھے کہ سماع کا عقیدہ یہ شرک کا کیا ہے؟ چور دروازہ ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا اور شرک بندے کے اندر ابتدا ہو جاتی ہے نا. سورہ شعراء میں ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے. فرمایا هل یسمعونکم اذ تدعون، هل یسمعونکم، اور یہاں فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا، جڑ کاٹی ہے حضرت نے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کاٹی ہے؟ جڑ کاٹی ہے. یا ابتی، اے میرا ابا، کیوں عبادتیں کرتا ہے تو ان ہستیوں کی، لا یسمع، جو نہیں سن سکتے تیری پکار کو، ولا یبصر، اور نہیں دیکھ سکتے تیرے دکھ درد تیری تکلیف کو، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہیں دفع کر سکتے تجھ سے کسی چیز کو. یا ابتی، اے میرا ابا، انی قد جاءنی من العلم، لکھا ہے دلیل وحی برائے دعویٰ توحید، دعویٰ توحید کے لیے یہ دلیل وحی ہے. بے شک میں تحقیق آ چکا ہے میرے پاس علم، علم وحی میرے پاس آ چکا ہے. ما لم یات کا، وہ جو نہیں آیا تیرے پاس. فتبعنی، پس تابع داری کر تو میری. اعتقاداً و عملاً، اعتقاداً عقید عمل کے اندر میری تابع داری کر. اہدے کا صراطاً سویا، دکھلاؤں گا میں تجھے راستہ سیدھا، یعنی توحید والا راستہ. یا ابتی، اے میرا ابا، لا تعبد الشیطان، نہ عبادتیں کر تو شیطان کی، بے شک شیطان ہے واسطے رحمان کے عصیاً نافرمان. شیطان جو ہے یہ رحمان کا کیا ہے؟ نافرمان ہے. تو شیطان کی عبادتیں، شیطان کی تو براہ راست عبادت نہیں کرتے تھے، وہ تو اصنام کی عبادت کرتے تھے. شیطان کے کہے میں آ کر اصنام کی عبادت کرتے تھے. شیطان کے کہے میں آ کر، شیطان کی بات مان کر اصنام کی عبادت کرتے تھے. تو گویا خود کس کی عبادت ہے؟ شیطان کی عبادت ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرا ابا نہ عبادتیں کر تو شیطان کی. ان الشیطان، بے شک شیطان ہے واسطے رحمان کے عصیاً نافرمان. یا ابت انی اخاف، اے میرا ابا بے شک میں خطرہ کرتا ہوں یہ کہ پہنچے تجھے عذاب. نیچے لکھا ہے یعنی کفر کے وبال سے کوئی آفت آئے اور تو مدد مانگنے لگ جائے شیطان سے، تو مدد مانگنے لگ جائے، میں ڈرتا ہوں یہ کہ پہنچے تجھے عذاب رحمان کی طرف سے. فتکون للشیطان ولیا، پس ہو پڑے تو شیطان کا ساتھی. تو کس کا ساتھی ہو پڑے؟ شیطان کا. لکھا ہے یعنی بتوں سے اکثر لوگ ایسے ہی وقت میں شرک کرتے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہی وقت میں شرک کرتے ہیں. قال اراغب انت، کہنے لگا والد یہ تمام نصائح سن کر، یہ تمام نصائح سن کر کہنے لگا اراغب انت، آیا منہ موڑنے والا ہے تو میرے معبودوں سے اے ابراہیم علیہ السلام. لئن لم تنتہی، البتہ اگر نہ رکا تو مسئلہ توحید بیان کرنے سے. لکھا ہے واضح توحید سے
واضح توحید سے اگر نہ باز آیا تو لَأَرْجُمَنَّكَ البتہ پتھر مار مار کر ختم کروں گا تجھے، پتھر مار مار کر ختم کروں گا تجھے۔ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا اور علیحدہ ہو جا تو مجھ سے زندگی بھر کے لیے، عمر بھر کے لیے تو مجھ سے کیا ہو جا، علیحدہ ہو جا۔ قال سلام علیک آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بابا ہم جا رہے ہیں، ہم یہ سلام متارکت ہے، یہ سلامتی والا سلام نہیں بلکہ سلام حضرت کا شہر تو تھا نا بابل، ابراہیم علیہ السلام عراق کے تھے، کس کے تھے؟ پھر والد نے نکالا تھا تو آپ بیت المقدس میں آ گئے تھے، شام میں آ گئے تھے۔ قال سلام علیک فرمانے لگے سلام ہو، ساستغفر لک ربی اتنا وعدہ ہے کہ میں جب تک رہوں گا زندہ آپ کی ہدایت کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا۔ گھر سے جاتے وقت والد کو کہہ گئے تھے کہ تو مجھے توحید کی وجہ سے نکال رہا ہے، میں جا رہا ہوں، پر جب تک زندہ رہوں گا تیری ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ ساستغفر لک ربی ان قریب ضرور معافیاں مانگتا رہوں گا تیرے لیے اپنے پروردگار سے۔ معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت دے کر اس کو کیا کرو، معاف کرو۔ انہو کان بی حفیہ بے شک ہے اللہ پاک میرے اوپر بڑا مہربان۔ حفیان کا معنی، حفیان کا معنی اللہ میرے اوپر کیا ہے، مہربان ہے، میں اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ اور جدا ہوتا ہوں میں تم سے۔ نیچے لکھا ہے اعتزلکم، نیچے بدنن کیا لکھا ہے، جس طرح قلباً پہلے سے جدا تھا، جس طرح قلباً پہلے سے، پہلے بھی میرا دل تمہارے معبودوں سے نہیں لگتا تھا، دل کے اندر تو میں پہلے تمہاری پارٹی اور تمہاری جماعت سے کیا تھا، جدا تھا، اب میں بدنن بھی کیا ہو رہا ہوں، جدا ہو رہا ہوں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ اور جدا ہوتا ہوں میں تم سے، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان ہستیوں سے جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا، وَأَدْعُو رَبِّي اور میں تو صرف پکارتا ہوں اپنے پروردگار کو، میں تو کس کو پکارتا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ امید یعنی یقین ہے کہ نہیں ہوں گا میں ساتھ پکارنے اپنے رب کے بدبخت، میں بدبخت نہیں ہوں گا، اللہ کو پکاروں گا تو اللہ میری پکار کی لاج رکھے گا۔ شقیان پر کما شقیتم بعبادت الاصنام، کما شقیتم بعبادت جس طرح تم اصنام کی عبادت کے اندر، اصنام کی عبادت کر کے نافرمان ہوئے ہو، بدبخت ہوئے ہو۔ فلما اعتزلہم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میرے دوست نے میرے خاطر گھر چھوڑا، میری توحید کی خاطر والد کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، جب یہاں تشریف لے آئے بیت المقدس میں تو ہم نے حضرت کو بیٹا اسحاق دے دیا، پوتا یعقوب دے دیا، میرے دوست کی اپنی جماعت بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیا بن گئی، اپنی جماعت بن گئی۔ پہلے تو توحید بیان کرنے والا ایک تھا، اب کتنے ہو گئے، 3 ہو گئے، سبحان اللہ۔ فلما اعتزلہم پس جب کہ جدا ہوئے حضرت ان سے، وما یعبدون من دون اللہ اور ان ہستیوں سے جن کو پکارتے تھے وہ اللہ کے سوا، عبادتیں کرتے اللہ کے سوا۔ لکھا ہے فلما اعتزلہم پر باوجہ ہجرت کے طرف ملک شام کے، باوجہ ہجرت کے طرف ملک شام کے حضرت جدا ہوئے ان سے۔ وَهَبْنَا لَهُ بخش دیا ہم نے حضرت کو اسحاق بیٹا اور یعقوب علیہ السلام پوتا، اسحاق علیہ السلام بیٹا بھی دے دیا، یعقوب علیہ السلام وَهَبْنَا پر بخش دیا ہم نے حضرت کو طرح طرح کے کمالات دے کر، طرح طرح کے کمالات دے کر ہم نے حضرت کو بیٹا اور پوتا دے دیا۔ خیال کرو اسماعیل علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، اسماعیل علیہ السلام عمر میں کیا تھے، بڑے تھے، اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے۔ یہ سوال نہ کیا جائے کہ یہاں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ صرف احسانات بیان کیے جا رہے ہیں۔ کیا بیان کیے جا رہے ہیں، احسانات۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آگے پیغمبر چلنے تھے، اس لیے خاص طور پر اسحاق علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔
وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اور بخش دیا ہم نے حضرت کو اسحاق علیہ السلام بیٹا اور یعقوب علیہ السلام پوتا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو کر دیا ہم نے نبی، ہم نے ہر ایک کو کیا بنایا؟ نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور دیا ہم نے ان تینوں کو، سمجھا، اپنی خاص رحمت۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور کیا ہم نے ان کے لیے آئندہ نسلوں میں لسان صدق علیہ، بول سچا اونچا، بول سچا۔ سورہ شعراء میں آئے گا، ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی نا، ایک دعا یہ بھی تھی وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ، یا اللہ میرے مرنے کے بعد مجھے لوگ اچھے الفاظ سے یاد کریں، میرے مرنے کے بعد مجھے لوگ، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب تشریف لے آئے مکے میں نبی بن کر، تو اس وقت 3 گروہ آباد تھے۔ مکے میں مشرکین مکہ تھے، اور ادھر مدینے میں یہودی بھی تھے اور نصرانی بھی تھے۔ تینوں گروہ ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے، تینوں گروہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا کرتے تھے؟ مشرکین عرب کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، ہم حضرت کے مذہب پر ہیں۔ نصرانی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ ساری انسانیت حضرت کی کیا کرتی تھی؟ عزت کرتی تھی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور کیا ہم نے ان کے لیے آئندہ نسلوں میں بول سچا اونچا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، یہ چوتھے شبہ کا جواب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ہم نے دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت، ان کے بھائی کو بھی نبوت ہم نے دی تھی، وہ کس طرح متصرف اور کارساز بن سکتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اور ذکر فرماؤ کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ تھے چنے ہوئے۔ کیا تھے؟ نیچے لکھا ہے معصوماً عن الکفر والشرک والفواحش، معصوماً عن الکفر کفر، شرک، فواحش سے وہ کیا تھے؟ معصوم تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور تھے وہ رسول اونچے درجے کے، رسول اونچے درجے کے رسول تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور بلایا ہم نے حضرت کو طور پہاڑ کی دائیں طرف سے، طور پہاڑ کی، حضرت دیکھو مدین ادھر ہے اور مصر ادھر ہے، آپ رات کا وقت تھا، سردی تھی، یہاں سے یوں آ رہے تھے، مدین سے کہاں آ رہے تھے؟ مصر آ رہے تھے۔ ادھر سے بیوی کو تکلیف شروع ہوئی، ادھر سے حضرت سردی کی وجہ سے راستہ بھول گئے، پہاڑ ادھر تھا، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے، پہاڑ وہ بائیں طرف تھا، حضرت یوں جو آ رہے تھے بھول کر ادھر چلنا شروع کر دیا، ادھر چلتے گئے اتنا آگے نکل گئے کہ اب پہاڑ دائیں طرف آ گیا۔ پہلے پہاڑ کیا تھا؟ بائیں طرف تھا، آپ بھول کر ادھر چلے گئے، اب پہاڑ کہاں آ گیا؟ دائیں طرف آ گیا۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور بلایا تھا ہم نے حضرت کو، من جانب الطور الایمن، طور پہاڑ کی دائیں طرف سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور قریب کیا تھا ہم نے حضرت کو راز بتلانے کے لیے۔ کیوں قریب کیا تھا؟ راز بتلانے کے لیے، بھید بتلانے کے لیے۔ اوپر لکھا ہے یعنی اولاً، یعنی بعد از تبلیغ تو نجی نہ رہا، جب حضرت نے بات کھول دی، پہلے تو وہ راز تھا، جب اللہ نے پہاڑ پر بلایا تھا نبوت دینے کے لیے تو وہ کیا تھا؟ راز کی بات تھی۔ پھر جب حضرت نے کیا اعلان کر دیا تھا نبوت کا، پھر وہ راز نہ رہا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور قریب بلایا تھا ہم نے حضرت کو راز بتلانے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور بخش دیا تھا ہم نے حضرت کو اپنی رحمت سے، بھائی حضرت کا ہارون علیہ السلام نبی بنا کر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر فرماؤ کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ تھے سچے وعدے کے۔ وعدے کے کیا تھے؟ سچے تھے۔ اوپر لکھا ہے لِأَنَّهُ لَمَّا وَعَدَ أَبَاهُ بِقَوْلِهِ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ
من الصابرین وفا بہی، اپنے ابے سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے ذبح کر ڈال، میں چپ کر کے پڑا رہوں گا جزا فضا، وہ وعدہ پورا فرمایا تھا۔ انہو کان صادق الوعد، بے شک وہ تھے سچے وعدے کے، وکان رسول النبی، اور تھے رسول اونچے درجے کے، تھے رسول رفیع القدر مراد ہے۔ وکان یأمر اہلہ، اور تھے وہ حکم کرتے تھے اپنے اہل کو، خصوصاً نماز کا، کس کا حکم کرتے تھے؟ اور زکوٰۃ کا۔ اوپر لکھا ہے باعتبار بدایت کے، باعتبار اہلہ پر ہے، اہلہ پر سوال ہوتا ہے کہ اپنے اہل کو حکم کرتے تھے، باقیوں کو حکم نہیں کرتے تھے؟ فرمایا پہلے اہل کا حکم تھا، باقیوں کا، اور جس طرح سورہ شعراء میں ہے انذر عشیرتک ہاں، باعتبار بدایت کے، باعتبار، ورنہ تو انذر، جیسے انذر عشیرتک الاقربین، تھے حکم کرتے تھے اپنے اہل کو خصوصاً نماز کا۔ لکھا ہے تخصیص نماز کی باعتبار اہتمام کے ہے، نہ باعتبار انحصار کے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بس صرف کہتے تھے نماز پڑھو اور کوئی کام کرو، یعنی اہتمام نماز کا سب سے پہلے تھا، تھے حکم کرتے تھے اپنے اہل کو نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور تھے وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر فرماؤ کتاب میں ادریس علیہ السلام کا۔ انہو کان صدیقاً، بے شک وہ تھے بڑے سچے، قولاً و فعلاً، قولاً و فعلاً بڑے سچے نبی تھے۔ ورفعناہ، اور بلند فرمایا ہم نے حضرت کو، اور مکاناً علیاً مرتبہ بلند میں، ہم نے حضرت کو بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رفعناہ سے مراد مرتبہ بلند نہیں ہے، بلکہ ادریس علیہ السلام کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ پاک نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بھی آتی ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، لیکن اکثر مفسرین نے اس کی نفی کی ہے۔ سر فہرست اس کے اندر ابن کثیر مرحوم ہیں، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ یہ اسرائیلیات ہیں، یہ جتنی روایتیں ہیں ادریس علیہ السلام کو اوپر اٹھانے کی، یہ کیا ہیں؟ اسرائیلیات ہیں۔ رفعناہ کا معنی ہے کہ ہم نے آپ کو مرتبہ بلند عطا فرمایا ہے، آپ کا ذکر بلند کیا ہے، جس طرح ہمارے پیغمبر کو فرمایا گیا ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک، یہ بھی یہی مراد ہے، ورفعناہ مکانا علیہ، اور بلند کیا تھا ہم نے حضرت کو مرتبہ بلند میں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ انعام کیا تھا اللہ نے اوپر ان کے، من جملہ نبیوں سے، من ذریت آدم، بعض تو اولاد تھی آدم علیہ السلام کی۔ یہ الوہیت کی نفی ہو رہی ہے۔ کس کی نفی ہو رہی ہے؟ فرمایا جن پر اللہ انعام کرے وہ کس طرح معبود بن سکتے ہیں؟ جو دوسرے کے انعام کے محتاج ہوں وہ معبود۔ فرمایا من ذریت آدم، یہ دوسری نفی ہے الوہیت کی، کہ جو دوسرے کی اولاد ہو وہ بھی معبود نہیں بن سکتا۔ اولاد تھی آدم علیہ السلام کی۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو سوار کیا تھا ہم نے ساتھ نوح علیہ السلام کے، بجوز ادریس علیہ السلام کے، حضرت پہلے گزرے تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور بعض ان میں سے اولاد تھی ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی۔ لکھا ہے زکریا، یحییٰ و موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام لکھا ہے کاٹ دو، اور بعض اولاد تھی ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کی رہنمائی کی تھی ہم نے اور چن لیا تھا ہم نے۔ اذا تتلا علیہم، لکھا ہے باوجود اتنی مقبولیت کے، باوجود اتنی مقبولیت کے، جبکہ پڑھی جاتی تھی اوپر ان کے آیتیں رحمان کی، خروا سجدا و بکیا، یہ چوتھی نفی ہے الوہیت کی، گر پڑتے تھے سجدے کی حالت میں، سجدہ کر کے کہ اللہ کے آگے کیا کرتے تھے؟ گر پڑتے تھے۔ و بکین، اور رونے والے، غایات انکسار و افتقار کے، غایات انکسار او آخری درجے کی عاجزی کرتے تھے،
گر پڑتے تھے سجدہ کرنے والے اور رونے والے۔ فخلف من بعدہم خلف، اب سوال ہے کہ جب سارے انبیاء موحد تھے ان کی حالت یہ تھی تو پھر شرک کیسے شروع ہوا؟ فرمایا یہ کارنامہ ہے نالائق جان نشینوں کا۔ یہ کن کا کارنامہ ہے؟ نالائق جان نشینوں کا۔ فخلف من بعدہم خلف، پس پیچھے آئے ان کے پیچھے خلف نالائق جانشین۔ کون؟ نالائق جانشین۔ اضاعوا الصلاۃ، ضائع کیا انہوں نے نماز کو، واتبعوا الشہوات، اور پیچھے لگے خواہشات کے، فسوف یلقون غیا، پس ان قریب آخرت میں ملیں گے وہ گمراہی کے بدلے کو۔ جزاء الغی تھا اصل میں، لکھا ہے کس کو ملیں گے؟ گمراہی کے بدلے کو۔ گمراہی کو تو نہیں ملنا نا، قیامت کے دن گمراہ ہوں گے بندے یا گمراہی کا بدلہ ملے گا؟ گمراہی کا بدلہ ملے گا، اس لیے مضاف مقدر ہے جزاء الغی، فسوف یلقون غیا، بس ان قریب ملیں گے وہ گمراہی کے بدلے کو۔ غین پر لکھا ہے عبدی یا غیر عبدی؟ عبدی یا، یہ کس طرح ہے عبدی یا غیر عبدی؟ کیا مطلب ہے؟ میری طرف دیکھو، اضاعت صلاۃ اگر ہے اعتقاداً تو یہ کفر ہے۔ اضاعت صلاۃ اگر کیا ہے؟ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ نماز ہے ہی نہیں، نماز شریعت میں مشروعی، تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے نا بھائی۔ اضاعت صلاۃ اگر کیا ہے؟ اعتقادی ہے تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اگر اضاعت صلاۃ عملی ہے تو یہ فسق ہے۔ ایک بندہ نماز کو حق سمجھتا ہے لیکن سستی کرتا ہے پڑھتا، تو وہ بھی فاسق ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ اضاعت صلاۃ اگر ہے اعتقادی تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اگر اضاعت صلاۃ ہے عملی تو یہ کیا ہے؟ فسق ہے۔ اب سمجھو، اگر اضاعت صلاۃ اعتقادی ہے تو جزاء الغی بھی عبدی ہے۔ اگر اضاعت صلاۃ کیا ہے؟ اعتقادی ہے تو جزاء الغی کیا ہے؟ عبدی ہے۔ اور اگر اضاعت صلاۃ عملی ہے تو جزاء الغی غیر عبدی ہے۔ تو جزاء الغی کیا ہے؟ غیر عبدی ہے۔ اب دیکھو، فسوف یلقون غیا، پس ان قریب ملیں گے وہ گمراہی کے بدلے کو، عبدی یا غیر عبدی۔ اگر وہ نماز کا بالکل منکر تھا تو کافر تھا، کفر کی وجہ سے ہمیشہ کس میں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا، یہ عبدی جزا ہے۔ اور اگر نماز کا قائل تھا لیکن پڑھتا نہیں تھا تو فاسق تھا، یہ کیا ہے؟ غیر عبدی جزا ہے۔ الا من تاب، یہ بشارت ہے، ہاں مگر وہ بندہ جس نے توبہ کر لی، تابہ پر از کفر و فسق، از کفر، یہاں بھی ایسے ہے کہ اگر اضاعت الصلاۃ کا اعتقاداً کیا تھا؟ منکر تھا تو وہ کیا تھا؟ کافر تھا، اب کفر سے کیا کرے؟ توبہ کرے۔ اور اگر اضاعت صلاۃ کا عملاً کیا تھا؟ منکر تھا تو فاسق تھا، اب کس سے توبہ کرے؟ فسق سے توبہ کرے۔ الا من تابہ، مگر وہ بندہ جس نے توبہ کی کفر یا فسق سے، وآمن یعنی ایمان لے آیا، وعمل صالحا یعنی عمل کرتا رہا نیک، فاولئک ثمرہ، پس یہ لوگ داخل ہوں گے جنت کو، ولا یظلمون شیئا، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے کسی چیز کا، باوقت جزا کے، باوقت جنات عدن، باغات ہوں گے ہمیشگی کے، وہ جو وعدہ کر رکھا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے بالغیب بن دیکھے، انہو کان وعدہ مأتیا، بے شک شان یہ ہے وعدہ اس کا، مأتین ضرور پورا کیا ہوا، ضرور لایا ہوا، لا یسمعون فیہا لغوا، نہیں سنیں گے بیچ اس کے کسی غلط بات کو، الا سلاما، سوا سلامتی کے، سوا سلام کے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور واسطے اس کے واسطے ان کے روزی ہوگی ان کی جنت کے اندر، بکرۃ وعشیہ، صبح اور شام۔ صبح اور شام کیا ہوگی؟ سوال ہے کہ یہ بدرالعلوم ہے یا جنت ہے کہ صبح شام روٹی ملے گی، ناشتہ نہیں ملے گا؟ سوال سمجھ آیا ہے؟
वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुकरतन, भी सुबह को भी मिलेगी, शाम को भी, रात को भूख लग जाए तो कुछ भी। दो जवाब हैं। पहला एक जवाब तो तुम्हारे पास लिखा है, नीचे पढ़ो, मुअय्यन तौर पर। क्या लिखा है? बाकी जब चाहेंगे, बाकी वो तो जब भी ख्वाहिश होगी पूरी कर दी जाएगी, मुअय्यन तौर पर कितने औकात होंगे। और दूसरा जवाब ये लिखा गया कि सुबह और शाम किनाया है दवाम से, सुबह और शाम किनाया है दवाम से। वलहुम रिज़्क़ुहुम, और वास्तव उनके रोज़ी होगी उनके बीच उस जन्नत के सुबह और शाम। तिलकल जन्नतुल्लती युक़ालु लहुम, क्या लिखा है? युक़ालु लहुम मुक़द्दर है, कहा जाएगा उनको, ये है वो जन्नत जो वारिस बनाते हैं हम अपने बंदों में से उसको, जो मन कान तकिया है, डरने वाला बचने वाला, तकियन पर, मिनश शिर्क वल कुफ्र अज़ जलालैन, किससे बचने वाला है? शिर्क और कुफ्र से। ऊपर लिखा है मुवहिदन अज़ रूहुल मानी, कौन है? मुवहिद को दाखिला जन्नत का नसीब होगा। बस वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका, ये आखिरी शुबो है जो मलाइका के बारे में होता था कि मलाइका मुकर्रब हैं, क्या हैं? और बेटियां हैं, समझा, वो अल्लाह से मनवा लेते हैं, अल्लाह से। फरमाया मलाइका का तो ये हाल है कि आसमान से ज़मीन पर अपनी मर्ज़ी पर नहीं आ सकते, अल्लाह का हुक्म होता है तो आते हैं, वरना। हदीस पाक में आता है कि एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम आए नबी अलैहिस्सलाम के पास। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला तज़ूरुना अक्सर मिम्मा तज़ूरुना, ए जिब्रील ज़्यादा क्यों नहीं आता, जितनी दफ़ा तू मेरे पास आता है इससे ज़्यादा क्यों नहीं आता। जिब्रील कहने लगा इन्नी कुन्तु अशवाका, इन्नी कुन्तु, हज़रत आपको इतनी शौक़ नहीं होती मेरी मुलाकात का जितना मुझे शौक़ होता है आपकी ज़ियारत का। हाँ, आपको इतना शौक़ नहीं है जितना मुझे आपकी ज़ियारत का शौक़ है। सुनो, फरमाते हैं वलाकिन्नी अब्दुन मअमूरुन, वलाकिन्नी अब्दुन इज़ा उमिरतो नज़लतो व इज़ा हुबिस्तो एहतबस्तो, मैं अल्लाह का ग़ुलाम हूँ, अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ। अल्लाह हुक्म करता है नीचे आ जाता हूँ, अल्लाह हुक्म नहीं करता तो मैं ऊपर रह जाता हूँ। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका, और नहीं उतरा करते हम मगर साथ हुक्म तेरे परवरदिगार के। लहू मा बैन अयदीना, वास्ते अल्लाह पाक के है वो जो आगे है हमारे, और वो जो पीछे है हमारे, और वो जो दरमियान है इसके। वमा कान रब्बुका नसिया, और नहीं है रब तेरा तुझे भुलाने वाला। रब्बुस समावाति वल अर्ज़, लिखा है बाज़ अज़ दफ़ा शुबहात बयान दावा सूरत। अब असल मसला आ रहा है, रब है आसमानों और ज़मीनों का, वमा बैनहुमा, और जो कुछ दरमियान है इन दो के, फ़अबुदहु, बस सारी इबादतें सिर्फ उसी की कर, सारी इबादतें सिर्फ उसी की कर। वस्तबिर लिइबादतिही, और हमेशगी कर उसकी इबादत पर, हमेशगी कर, पक्का रहे उसकी इबादत पर। हल तालमु लहू समिया, आया जानता है तो उसके लिए कोई हम सिफत, कोई हम नाम और कोई हम सिफत तू जानता है? यानी जिस तरह अल्लाह का कोई हम सिफत नहीं है अल्लाह का शरीक भी नहीं है, जिस तरह अल्लाह का कोई हम सिफत नहीं है अल्लाह का शरीक भी नहीं है। बस सही, चलो सही बस करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।
پانی تو دینا.